الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب عن صوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ويقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت وفي مقام آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أمراءكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من زهرها رواه الترمذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین مکرم، کتاب الفتن کے حوالے سے جب میں نے گفتگو شروع کی تھی تو میں نے آپ کے سامنے فتنہ کا مفہوم جو ہے وہ بیان کیا تھا، اور اس ضمن میں جہاں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ فتنہ کا ایک معنی آفت، وبال یا عذاب ہے، وہاں پر میں نے ایک معنی آپ کے سامنے یہ بھی رکھا تھا کہ خوشحالی اور شادمانی کے خمار میں مست ہو کر، شادمانی یا خوشحالی کے خمار میں مست ہو کر جب کوئی فرد ظلم کرنے سے باز نہیں آتا ہے، ظلم کا کوئی رویہ اختیار کرنے سے باز نہیں آتا ہے، تو اس کے اس طرز عمل کو بھی فتنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کا یہ طرز عمل، یعنی کسی شخص کو خوشحالی یا عیش و تنعم کی زندگی جو ہے وہ میسر ہے، اور اس زندگی کے اندر وہ اپنی بے فکری کی حالت میں، عیش پرستی کی حالت میں جب کوئی اقدامات کرتا ہے اور اس ضمن میں وہ کوئی بھی ایسا عمل کرنے سے گریز نہیں کرتا جس سے عامت الناس کا نقصان ہو، تو یقیناً عامت الناس جو ہے وہ اس کے وبال سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے. تو مفسرین نے یہ طرز عمل بھی جو ہے وہ فتنہ کے معنوں سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے. اسی ضمن میں آج کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. جو فتنہ کا یہ معنی ہے کہ عیش، دولت، حب دنیا، یہ ساری چیزیں کس طرح سے فتنہ بن جاتی ہیں ایک انسان کے لیے یا بنی نوع انسانی کے لیے، یا چند افراد سے اگر ان کا آغاز ہو تو سب کے لیے یہ کس طرح جو ہے وہ فتنہ بن جاتی ہیں، اس پر آج گفتگو کرنی ہے. غور کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلو پر جو ہے وہ ہمیں بارہا آگاہی جو ہے وہ دی ہے.
صحابہ کو اس سے متعلق جو ہے وہ بارہا آگاہ فرمایا ہے اور احادیث ہم تک پہنچی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں کس طرح سے جو ہے وہ فتنہ بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ ایک دفعہ حضرت محمد بن کعب جو ہیں قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے۔ یہ روایت انہوں نے جن صحابی سے بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جن سے میں نے سنا ہے انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب سے یہ روایت سنی ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے تھے تو اچانک سے جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ جسم پر صرف ایک چادر تھی اور وہ بھی چمڑے کے پیوندوں سے جو ہے وہ اٹی ہوئی تھی، یعنی انتہائی خستہ حالت میں آپ کو دیکھا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ انتہائی خستہ حالت میں نظر آئے، فقر و فاقہ کی حالت میں نظر آئے، ایک پھٹی پرانی چادر جو ہے وہ زیب و تن کیے ہوئے ہیں، تو آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ کو حضرت مصعب بن عمیر کا وہ زمانہ یاد آ گیا کہ جب آپ عیش و تنام کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک انتہائی امیر و کبیر جو ہے وہ خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور آپ کی زندگی اسلام لانے سے پہلے انتہائی عیش اور تنام والی زندگی تھی، بڑی جو ہے وہ خوشحالی والی زندگی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تو حالات بدل گئے۔ مسلمان جو ہیں وہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ بڑے قسم پرسی کی فاقہ مستی کی حالت میں تھے، کمزوری کی حالت میں تھے۔ ابتدا میں مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ مال و دولت کے حوالے سے اتنی جو ہے وہ اعلیٰ اور عمدہ نہیں تھی، لہٰذا جو مخالفتیں ان کو جو ہے وہ جھیلنی پڑی، اس کے ضمن میں جو ہے وہ آپ کے بھی فقر و فاقہ کی حالت یہ ہو گئی کہ اب آپ کے پاس جو ہے وہ زیب تن کرنے کے لیے جو ہے وہ مناسب جو ہے وہ لباس بھی موجود نہیں تھا۔ تو یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی، اس وقت جو ہے وہ تمہارا معاملہ کیسا ہوگا کہ جب تمہارے پاس صبح کے لیے ایک جوڑا ہوگا اور شام کو تبدیل کرنے کے لیے دوسرا جوڑا تمہارے پاس موجود ہوگا، تمہاری اس وقت حالت کیسی ہوگی؟ یعنی جس وقت تمہارے پاس صبح کے وقت ایک لباس اور دوسرا لباس شام کے وقت پہننے کے لیے میسر ہوگا اور تم پہن کر نکلا کرو گے، اس وقت تمہاری حالت کیسی ہوگی؟ پھر فرمایا کہ جب تمہارے سامنے ایک کھانے کا برتن جو ہے وہ رکھا جا رہا ہوگا اور دوسرا کھانے کا برتن جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہوگا، یعنی تمہارے دسترخوانوں پر جو ہے وہ کھانے کی فراوانی ہوگی، ساتھ وہی پہلی والی بات، تو اس وقت تمہاری حالت کیسی ہوگی؟ اس وقت تمہاری حالت کیسی ہوگی کہ جب تمہیں کھانے پینے کی اس قدر فراوانی میسر ہوگی؟ اور پھر فرمایا کہ اس وقت تمہاری حالت کیسی ہوگی کہ جب جو ہے وہ تم اپنے گھروں کے اوپر غلاف اس طرح تبدیل کیا کرو گے کہ جس طرح خانہ کعبہ پر غلاف تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی تمہارے عیش و تنام کے یہ حالات ہوں گے، تو اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ اس وقت تو پھر ہم بڑے خوشحال ہوں گے، اس وقت تو ہماری حالت بڑی اچھی ہوگی، پھر تو ہم جو ہے وہ بڑی فرصت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ عبادت میں جو ہے وہ میسر کیا کریں گے، ہمیں جو ہے وہ کاروبار کی اور کام کرنے کی اتنی فکر نہیں ہوا کرے گی، ہم بڑی فرصت کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کیا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ نہیں، تمہاری یہ حالت اس حالت سے بہتر ہے، یعنی یہ حالت جس میں تم فقر و فاقہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہو، تمہاری وہ حالت جو عیش و عشرت والی زندگی کی حالت ہوگی کہ جس کے اندر جو ہے وہ تم
بڑے جو ہے وہ وسیع دسترخوان جو ہے وہ بچھائے ہوئے ہوگے، تمہارے پاس جو ہے وہ لباس کی فراوانی ہوگی، تمہارے پاس جو ہے وہ دنیا کی نعمتیں جو ہے وہ بے پناہ ہوں گی، تو مفہوم کے طور پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اختصار کے طور پر جو بات ان کے سامنے رکھی وہ صرف اتنی تھی کہ نہیں، تمہاری یہ فقر و فاقہ کی حالت ہے، یہ جو ہے وہ تمہاری حالت جو ہے وہ اس سے بہتر ہے جو وہ حالت جو ہے وہ تمہاری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ضمن میں جس بات سے آگاہ فرما رہے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ عیش پرستی کی وجہ سے جو تم سمجھ رہے ہو کہ تم جو ہے وہ فرصت سے عبادت کیا کرو گے، ہاں تم صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تربیت یافتہ تھے ان کے متعلق تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے، مگر ان کے بعد جو آنے والی امتوں میں یہ حالات ہونے والے تھے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آگاہ فرما رہے تھے، یہ حالات جو ہیں، یہ حالات جو بظاہر جو ہے وہ صحابہ کا حسن ظن یہ تھا کہ اس میں تو اور فرصت حاصل ہو جائے گی اور ہم عبادات کی طرف جو ہے وہ اور متوجہ ہو جائیں گے، معاملہ اس کے برعکس ہوگا کہ عیش کی زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ غفلت ہونا شروع ہو جائے گی، عبادت کی طرف سے جو ہے وہ غفلت ہونا شروع ہو جائے گی اور عبادت والا طرز عمل جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حالت تمہاری بہتر ہوگی، یہ تمہاری حالت جو فقر تو لہٰذا اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ایک اور حدیث جو ہے وہ جس کا متن میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے کہ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العقلۃ الی قصاتها، کہ قریب ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے کوئی کسی کو دسترخوان پر ٹوٹ پڑنے کی دعوت دیتا ہے، دنیا کی قومیں تمہارے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گی، اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی، اس طرح سے جو ہے وہ تمہارا رخ کر لیں گی۔ تو صحابہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر فقال قائل، ایک شخص نے جو ہے وہ کہا ومن قلۃ نحن یومئذ قال، کہ کیا ہم اس دن اتنے تھوڑے ہوں گے کہ لوگ یعنی دیگر اقوام دیگر ملتیں جو ہے وہ جمع ہو کر ہمارے خلاف جو ہے وہ طرز عمل جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے ہم پر ٹوٹ پڑیں گی، کیا ہم اتنے تھوڑے ہوں گے کہ ان کو ہمارا کوئی ڈر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی خوف نہیں ہوگا، ہم پر جو ہے وہ اس طرح سے چڑھ دوڑنے کی کیسے وہ جرأت کر سکتے ہیں، کیا ہم اتنے تھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، تم اس دن جو ہے وہ بڑی تعداد میں ہوگے، تم یہ نہیں کہ تمہاری تعداد کم ہوگی، تم بڑی تعداد میں ہوگے، تمہاری تعداد کثیر ہوگی، ولکنکم غثاء، لیکن تمہارا جو ہے وہ تمہارا اس طرح سے کثرت میں ہونا ایسا ہے جیسا کہ کا غصاء السیل، جس طرح سے جو ہے وہ پانی کے اوپر سیلاب کے پانی کے اوپر جو ہے وہ بے وزن کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، خاشاک ہوتے ہیں کہ جو سیل رواں میں آگ کی سیل رواں میں جو ہے وہ بہتے چلا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کوئی بھی پوچھ نہیں رہا ہوتا، تمہاری کثرت کے باوجود تمہاری حالت تو ایسی ہوگی۔ تو اس پر پھر جو ہے وہ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِكُمْ عَدُوَّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اور تمہارا روگ جو ہے وہ تمہارا روگ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے جو ہے وہ نکل چکا ہوگا، تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم بالکل ہلکے ہوگے، کثرت کے باوجود ایسے ہلکے ہوگے کہ دشمن پر تمہارا کوئی روب نہیں ہوگا۔ جب دشمن پر کوئی روب نہیں ہوگا تو پھر حالت کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَقْصِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں جو ہے وہ وہن پیدا ہو چکا ہوگا، تمہارا دل جو ہے وہن آلود ہو چکا ہوگا، تمہارے دلوں میں جو ہے وہ وہن کی کیفیت پیدا ہو چکی ہوگی۔ قال قائل، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ وما الوہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ وہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ وہن کا مطلب آپ سے وہن کا مطلب وہ لفظی طور پر جو ہے وہ ناطاقتی یا کمزوری ہے، وہن کا مطلب جو ہے وہ کمزوری ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کمزوری اور ناطاقتی کو کس چیز سے تعبیر فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اصل میں جو مال و دولت، جو جاہ، جو حشمت، جو عیش و تنعم تم کو میسر ہوگا یا میسر ہے، وہ باتیں وہ ساری کی ساری تمہارے اندر طاقت کی بجائے تمہاری کمزوری کا سبب بن رہی ہوں گی کہ تم ان کے ذریعے سے جو ہے ان کو بچانے کی خاطر، دنیاوی زندگی کو بچانے کی خاطر موت سے ڈر رہے ہوگے، وہن کی کیفیت سے جو ہے وہ دو چار ہوگے، تمہاری کثرت کے باوجود کسی بھی دشمن پر تمہارا کوئی روب نہیں ہوگا اور وہ تم پر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے
کھانے کے لیے جو ہے وہ دسترخوان پر جو ہے وہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح ٹوٹ پڑے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ یہ حب دنیا کی زندگی سے محبت اور موت سے نفرت، موت کا ڈر اور موت کا خوف دلوں میں لے کر جو ہے وہ زندگی گزارنے میں ایسا ہی جو ہے وہ انسان کا طرز عمل جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے کہ ایسی زندگی گزارنے میں نہ وہ خود اعتمادی کے ساتھ خود جو ہے وہ اس دنیا کے معاملات کو اختیار کر سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ تمہیں چلانے پر جو ہے وہ جو اختیار رکھتے ہیں اس سے تم بچ پاؤ گے۔ یہ صورتحال یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اپنے حالات پر، اپنی زندگی پر، اپنے طرز عمل پر جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے اور بچنا ہے ان پہلوؤں سے کہ دولت، عیش پرستی کی زندگی جو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے موجودہ حالات میں انتہائی جو ہے وہ نقصان دہ، اس سے بچنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں ادا فرما۔